اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے میں کرنی چاہیے اور کون سی عمر اور ایج ایسی ہے جس وقت ہمیں شادی کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کسی سے بھی سوال کریں، کسی بھی شخص سے سوال کریں، تو ہر شخص اپنی علم و عقل اور فہم و فراست کے مطابق اس سوال کا جواب دے گا۔ لیکن اگر ان تمام جوابات کو ایک طرف رکھ کر ہم یہ بات کہیں کہ اس سوال کے جواب کے لیے کسی فلسفے کی یا کسی علمی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سوال کا جواب خود انسان کی فطرت میں موجود ہے، خود انسان کے اندر اس کا جواب پوشیدہ ہے۔ یعنی انسان کو اپنی فطرت کی طرف، اپنے باطن کی طرف نگاہ کرنی چاہیے، اپنے رجحانات کو دیکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنی فطرت کی طرف رجوع کریں گے، تو ہماری فطرت اور ہمارا باطن زمانے کی کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ایک سچا، صادق اور صاف صاف جواب دے گا۔ اور یہ فطرت کا جو جواب ہوگا، یہ ایسا جواب ہوگا کہ جسے سن کر، یعنی اتنا مستحکم اور مضبوط جواب ہوگا کہ اس جواب کو سن کر دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان شادی کے لیے نہ تو کوئی وقت مقرر کرے گا اور نہ ہی کوئی ایج مقرر کرے گا کہ انسان کی جو ہے وہ 20 سال میں شادی کر دینی چاہیے یا 25 سال میں شادی کر دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے لیے زمانے کا تعین کرنا یا ایج کا متعین کر دینا، مقرر کر دینا عمر کا شادی کے لیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بھوکے پیاسے انسان کے لیے اس کی بھوک اور پیاس کو لے کر قانون گزاری کر دی جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ آپ کو اس وقت کھانا ہے، آپ کو اس وقت پینا ہے، اس وقت آپ کو نہیں کھانا، فلاں وقت آپ کو بالکل نہیں پینا۔ تو ہم کسی بھی بھوکے انسان کے لیے اس کی بھوک اور پیاس کو لے کر وقت معین نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوک اور پیاس کا تعلق وقت سے نہیں ہے بلکہ فطرت سے ہے، احساس سے ہے۔ انسان فطری طور پر سمجھ جاتا ہے کہ وہ کب بھوکا ہے، وہ کب پیاسا ہے۔ انسان احساس سے جان لیتا ہے کہ کب اس کو کھانا ہے، کب اس کو پینا ہے، کب اس کو نہیں کھانا، کب اس کو نہیں پینا، کب اس کو نہیں کھانا۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ضمنی طور پر انتخاب غذا کے لیے، انتخاب کھانے کے لیے کہ ہم کو کھانا کیا ہے، اس کے لیے ہم قانون گزاری کر سکتے ہیں۔ مثلاً حلال کھائیے، پاک و پاکیزہ کھائیے، اچھا کھائیے، اپنا کھائیے، صاف کھائیے، جائز کھائیے، ناجائز مت کھائیے، حرام مت کھائیے، حالت روزہ میں مت کھائیے، صاف پانی پیجیے، اچھا جو مفید ہو وہ کھائیے۔ تو اس کے لیے ہم قانون گزاری کر سکتے ہیں انتخاب غذا کے لیے۔ لیکن یہ کہ اصل بھوک، اس کا وقت معین کریں، کب ہم کو کھانا ہے، کب پینا ہے ہم کو، اس کے لیے کوئی قانون گزاری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بس میرے عزیزو، اسی طرح شادی کی ضرورت
ایک فطری ضرورت ہے، اور اس عظیم اور پاک و پاکیزہ ضرورت کو اللہ وحدہ لا شریک نے ہر انسان کے وجود میں ودیعت کیا ہے، ہر انسان کے وجود میں اس ضرورت کو رکھ دیا ہے۔ یہ ضرورت اپنے خاص وقت پر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اگر اسی وقت اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے تو یہ ضرورت اپنے فطری راستے کو طے کرتی ہے اور منزل کمال تک پہنچتی ہے، اور انسان کو بھی منزل کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اگر اس ضرورت کو سرے وقت پورا نہ کیا گیا تو یہ اپنے راستے سے، اپنے جو فطری راستہ ہے اس سے منحرف ہو جاتی ہے، سرکشی اختیار کرتی ہے، خود بھی برباد ہوتی ہے اور انسان کو بھی برباد کر دیتی ہے، بالکل ایسے جیسے فطری بھوک اور فطری پیاس۔ یعنی اگر سرے وقت انسان کی بھوک اور پیاس کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے پورا نہ کیا جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی ڈکیتی کرتا ہے اور موت کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں جو بھی قانون بنایا جائے، یعنی شادی کے لیے جو بھی قانون گزاری کی جائے، وہ شادی کی مشکلات کو رفع دفع کرنے کے لیے ہونے چاہیے، نہ کہ اس لیے ہونے چاہیے کہ کب شادی کرنی ہے، کون سے وقت میں کرنی ہے، کون سی عمر میں آ کر شادی کرنی ہے۔ اس کے لیے کوئی سی قانون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شادی کا تعلق انسان کی ضرورت سے ہے، نہ کہ کسی وقت سے، نہ کہ کسی عمر سے۔ اور اس ضرورت کو، اس احساس کو اللہ نے ہر انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے کہ جو انسان محسوس کر لیتا ہے، اور شادی کا کوئی شرعی وقت بھی معین نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ شادی 20 سال میں کرنی چاہیے، 25 سال میں کر دینی چاہیے، یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ انسان کی ضرورت کی طرف نگاہ کرنی چاہیے، اس کی ضرورت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اس میں ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے زمین ہموار کرنے چاہیے، اس کے لیے راستے فراہم کرنے چاہیے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے شادی کے لیے لڑکے کی عمر 15 سال اور لڑکی کی عمر جو ہے وہ 9 سال مقرر کی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور دین اسلام انسان کی فطرت کے خلاف کبھی کوئی حکم نہیں لگاتا ہے، بلکہ اسلام نے تو شادی کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ شادی کرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ لیکن اگر انسان کی طبیعت سرکشی پر مائل ہو رہی ہو، انسان گناہ میں، حرام میں مبتلا ہو رہا ہو، تو پھر اس وقت پھر شادی کرنا واجب ہے، اور تاخیر کرنا، دیر کرنا حرام ہے۔ یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان بالغ ہو جائے تو شادی کرنا سنت ہے، اور جب گناہوں میں، فساد میں ملوث ہونے کا خوف اور خطرہ ہو تو پھر شادی کرنا واجب ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ شادی کے لیے کوئی بھی عمر اور کوئی بھی زمان معین اور مقرر نہیں ہے، بلکہ شادی کا تعلق انسان کی ضرورت سے ہے، انسان کے احساسات سے ہے، شادی کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے، انسان کے باطن سے ہے، اور ہر انسان بخوبی جانتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے یا نہیں، شریک حیات چاہیے یا نہیں، اس کو احساس تنہائی ہے یا نہیں، وہ پریشان ہے یا نہیں۔ تو ہر انسان کو اپنے باطن کی آواز سننی چاہیے اور اس پر لبیک کہہ کر میدان عمل میں آگے آنا چاہیے۔ آخر انسان کو کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ کیا مہنگائی کا خوف ہے، تنگ دستی کا خوف ہے، خرچے پورے نہ ہونے کا خوف ہے، تعلیم پڑھائی کا سلسلہ منقطع ہو جانے کا خوف ہے، ذمہ داریاں اٹھانے کا، کس چیز کا انسان کو خوف ہے؟ کیا قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد نہیں فرماتا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر آپ نے شادی کی تو میں اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو امیر، غنی، مالدار کر دوں گا؟ تو کیا آپ کو اللہ کے اس وعدے پر، اس اللہ کے قول پر اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ واقعاً اگر آپ کو اللہ کے اس اعتماد، اس قول پر یقین ہے تو آؤ پورے کامل عزم و ارادے سے عملی میدان میں آگے آئیں اور اس فریضے سے ہم خود سبکدوش ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہر میدان میں اللہ وحدہ لا شریک ہماری مدد فرمائے گا، اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من احب ان یلقی اللہ طاہرا مطہرا، کہ جو انسان پاک و پاکیزہ حالت میں اللہ وحدہ لا شریک سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَلْيَلْقِهِ بِزَوْجَةٍ، تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زوجہ سے ملاقات کرے۔
ملاقات کریں. کیا مطلب؟ یعنی اپنی زوجہ کو تلاش کرے کہ اس کی زوجہ کہاں ہے، شادی کے لیے اقدام کرے، شادی کے لیے آگے بڑھے. تو آئیے عزیز و دوستو، ہم اس بہترین عظیم نعمت اور عبادت کے لیے آگے بڑھیں تاکہ اپنی زندگی کو گناہوں کی دلدل سے باہر نکال سکیں. اور جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں کہ ہمارے بچوں کو ازدواج کی، شریک حیات کی ضرورت کب ہے. اگر بزرگوں نے اس بات کو درک کر لیا، سمجھ لیا، تو ہمارے معاشرے سے ایک بہت بڑا فساد ختم ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.